बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम खबर आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंतहाई गैर महफूज हो चुका है। आए रोज़ इस तरह की खबरें आती रही कि वहाँ से यूरेनियम चोरी हो रहा है, लेकिन आज एक बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया की ज़ीनत बनी, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका यूरेनियम बिलखुसूस आज एक दफ़ा फिर चोरी हुआ। 7 लोगों को गिरफ़्तार किया गया इंडिया की पुलिस की तरफ से। लेकिन इस वाक़े के बाद जो पूरी दुनिया में एक खदशा बढ़ रहा है कि वो ममालिक जिन पे न्यूक्लियर बनाने की पाबंदी है, इंडिया एक तरफ से उन्हें न्यूक्लियर की सप्लाई को मुमकिन बना रहा है और साथ ही साथ वो दहशतगर्द गिरोह जो पूरी दुनिया के अमन के ख़िलाफ़ हैं उनको भी हिंदुस्तान न्यूक्लियर फ्राहम कर सकता है। ये एक इंतहाई सीरियस मामला है जिस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इस हवाले से डिफेंस रिलेटेड जो तजिया नगार हैं उनसे इस पर बात करें, और उसके साथ साथ आज मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल क्या है, अपोजिशन और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खड़ी है, इन सारी चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मेहमान होंगे जिनसे हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक बहुत बड़ी खबर जिसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात हो। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि उस पर आलमी माहिरीन का भी और आलमी जो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं या बैनुल-अक़वामी इदारे, अक्सर इस तरह की रिपोर्टें हमने देखी कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ़ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहे हैं। लेकिन आज एक ख़बर जो नेशनल मीडिया में भी है और इंटरनेशनल मीडिया में भी है कि यूरेनियम की चोरी जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वहाँ से हो रही है और उसमें कुछ लोग भी पकड़े गए जिनको गिरफ़्तार भी किया गया। बहरहाल ओवरऑल इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्यों गैर महफूज है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में बिलखुसूस हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है मुल्क में, गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक नया फेज़ ही मैं कहूँगा, क्योंकि PDM तकरीबन अपनी आखिरी सांसें ले रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी जमातों का ये इसरार है कि हुकूमत को घर भेजा जाए और इसके हवाले से रोज़ ब रोज़ बात हो रही है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं आज के शो में और नेशनल और इंटरनेशनल जाने जाते हैं जनरल अमजद शोएब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले मैं ये इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके हवाले से जानना चाहूँगा कि इसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये यूरेनियम चोरी हो रही है और कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता रीजन को थ्रेट हो सकता है इस न्यूक्लियर से या इस पूरे एरिए को। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं सर, और बेसिकली इंडियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो फॉल्ट लाइन है वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा वसी है सर, और इसमें सिविलियन भी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और मिलिट्री वाला भी। आप देख लीजिए कि यूरेनियम की एक्सप्लोजन करके जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बना रहे हैं ये। सर, उसमें हर जगह पे जहां स्टोरेज करते हैं, जहां माइनिंग करते हैं, यूरेनियम निकालते हैं, भारत इंपोर्ट भी करता है बाहर से, तो जहां से बाहर से आप लेते हैं, ये सारा इसका एक सेफ्टी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है जो कि बड़ा टाइट और बड़ा सिक्योर होता है। उसमें कम से कम लोग जो हैं वो उसमें हाथ डालते हैं, कम से कम लोग उसको इंतजाम करते हैं ताकि वो उसके सेफ्टी अरेंजमेंट लीक आउट ना हो जाए। यहाँ देखने में ये लगता है कि बिल्कुल खुला मामला है और ये कोई पहला वाकया नहीं। एक तो चंद दिन पहले ही आपने सुना था 7 kg यूरेनियम बरामद हुआ था जी सर, बॉम्बे में महाराष्ट्र में निकला था। ये अभी झारखंड में पकड़े गए लोग, और ये यूरेनियम के कई वाकयात हो चुके। हाई सीज में भी समंदर में जहाज पकड़े इन्होंने जिसमें के यूरेनियम था, और वो जाके ताइवान में पकड़ा गया। कहा जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया को भेजा जा रहा। ठीक। अब जरूर समझने की बात यह है कि एक तरफ तो इन्होंने बड़ा ढीला डाला अरेंजमेंट रखा है, जहां से माइनिंग होती है निकालते हैं आप यूरेनियम, वहां सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि पिछला जो 7 kg था वो कहते थे माइनिंग जहां पे हुई है वहां से वो चोरी करके लेके गए। ठीक। असल चीज ये है कि कहीं ना कहीं इनको कोई पैट्रोनाइज करता है किसी सीनियर लेवल पे, जो कि इन चीजों का कंट्रोल रखते हैं और पैसे कमाने के लिए वो इसको वहां से चोरी करते हैं। ठीक। दूसरी तरफ यह है कि भारत के अंदर एक ब्लैक मार्केटिंग का, यूरेनियम ब्लैक मार्केटिंग का नेटवर्क मौजूद है ठीक। जिसको इंटरनेशनल पजीराई हासिल है। अब अगर यूरेनियम चाहिए नॉर्थ कोरिया को या ऐसे मुल्कों को जिनका पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया हो, ठीक। तो वो अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनको मिल रहा है यूरेनियम। जी। तो वो सोर्सेज ये हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं, जो कि ब्लैक मार्केटिंग में, यानी कवानीन के बगैर, हुकूमत के कंट्रोल के बगैर वो उठा के बाहर
مارکیٹ سے زیادہ پیسے وصول کر کے تو ان کو دے دیتے ہیں. تو کئی لوگ اس میں پیسہ کھا رہے ہیں. تو بھارت کا اصل قصہ جو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور رکی نہیں, اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کوئی ان کو پوچھا نہیں, کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں آیا, اور نہ ہی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی آ کے تو ان کی تحقیقات کی جس میں کہ مجرموں کو سزا دینے کا کچھ سلسلہ ہوتا. اب جب آپ سزا نہیں دیں گے, انٹرنیشنلی آپ کے اوپر پابندیاں نہ لگیں گی, تو پھر آپ تھوڑا ہے چلتا رہے گا, حکومت کو بھی پرواہ نہیں ہوگی. ٹھیک جن صاحب, آج یہی چیز اگر کسی اور ملک میں ہوئی ہوتی تو دیکھتے آپ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کتنی جلدی پابندیاں لگواتی ہے. درست بات ہے سر, بالکل. باہر سے یورینیم پانا مشکل ہو جاتا جن ہے. صاحب, ایک چیز اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہندوستان ایک طرح سے سرٹیفائیڈ ملک ہے کہ جو دہشت گرد تنظیموں کو پوری دنیا میں فائننس کر رہا ہے, اور بالخصوص پاکستان کے خلاف جتنی دہشت گردی کی تحریکیں سب کو انڈیا پشت پناہی کر رہا ہے. تو اس طرح کا جو وہاں جو ہو رہا ہے, یورینیم چوری ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے یا انٹینشنلی انڈیا دوسرے ملکوں کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ کتنا خدشہ موجود ہے کہ کہیں انڈیا کے ذریعے سے یورینیم یا جو باقی جو نیوکلیئر جو بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ القاعدہ یا داعش یا ایسے کسی اور دہشت گرد گروہ کے ہاتھ لگ جائیں جس سے پوری دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہو. اس چیز کے کتنے امکانات ہیں سر؟ دیکھیے, جہاں تک اس یورینیم کا تعلق ہے, یہ بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس کے خطرات موجود ہیں, ٹھیک, اور اس میں جو امیڈیٹ خطرہ ہے وہ ڈرٹی بام یا وہ چھوٹا بام جو کہ بڑی کافی تباہی پھیلاتا ہے لیکن نیوکلیر بام کی طرح نہیں, وہ بنانے کے چانسز موجود ہیں. کیونکہ جہاں پہ پیسے کی لالچ آ جائے وہاں یورینیم چوری ہو رہا ہے تو ٹیکنالوجی بھی چوری ہو, وہاں جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنا نالج بھی بیچیں گے. کیونکہ ایک کرپشن زدہ ماحول ہے جہاں پیسہ ایمان بن گیا تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں. جس کا ہاتھ پڑا یورینیم پہ وہ یورینیم لے آیا. اب یورینیم کو اگر کسی نے استعمال نہیں کرنا تو خریدے گا کیوں کوئی؟ پھر آپ کی اس میں کیا مطلب, یورینیم کی لالچ پھر کیا رہ گئی, آپ نے کیوں لا کے رکھا؟ لازماً اس کے خریدار موجود ہیں, آپ کو بڑے پیسے ملیں گے. اگر یورینیم کسی نے لے لیا تو وہ خالی یورینیم کیا کرے گا؟ تو اس کو ٹیکنالوجی چاہیے, اس کو چاہیے ٹیکنیکل نو ہاؤ, وہ بھی یہ لوگ بیچتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سائنسدان علم بیچنے کے لیے تیار ہے, ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے آپ کے ٹیکنیشینز تیار ہیں, تو یورینیم کی ضرورت رہ گئی, وہ آپ کے یہ لوگ چوری چکاری کر کے دے دیتے ہیں. تو خطرہ تو بہت ہے کہ باہر کوئی روگ سٹیٹس ہیں وہ بنا لیں گی, یا یہ کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کر لے اور یہ بہت بڑی تباہی مچ سکتی ہے. ٹھیک, چند صاحب بڑا بہترین اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. یہاں میں دو باتیں اور ذکر کر دوں. ضرور کہ آلریڈی یہ چیز پکڑی گئی ہے کہ داعش کے پاس جو ہتھیار تھے ان کے بعض کمپوننٹس وغیرہ انڈیا کی کمپنیوں کے بنے ہوئے تھے. کم از کم 10 قسم کے کمپوننٹس ہیں جو کہ بھارت سے گئے ہیں وہاں پہ. تو پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ کون ہے, انہوں نے دیے. دوسری چیز جو ہے وہ پچھلے سال فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ جو کہ انٹرنیشنلی کام کرتا ہے, انہوں نے بھارت کے 44 بینکس آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ انلیگل ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے کی, منی لانڈرنگ کی ہیں انہوں نے اور ٹیرر فنڈنگ کی. یہ 44 بینکوں کا. اور پھر پاکستان نے جو ڈوزیئر دیا پچھلے سال انڈیا کے پاکستان کے اندر انڈیا کے ٹیررزم کا, اس میں ٹیرر فنڈنگ پاکستان کے اندر جو انہوں نے کی ہے اس کے ناقابل تردید شواہد, یعنی بینکوں کی رسیدیں, بینکوں کے کاغذات ہیں جو پاکستان نے پریزنٹ کیے کہ یہ بھارت نے کیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان پھنسا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں, بھارت کو کوئی نہیں لا رہا. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ادارے ہیں, ایف اے ٹی ایف لے لیں آپ, نیوکلیئر یہ اٹامک انرجی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ایجنسی لے لیں, یا اور یونائٹڈ نیشن کے ادارے, یہ بڑی قوتوں کے اعلی کار ہیں, بڑی قوتوں کے غلام ہیں, انہی کے لیے کام کرتے ہیں. اگر امریکہ چاہے گا تو بھارت پہ مقدمہ بن جائے گا, اگر امریکہ یا یورپین یونین کے لوگ نہیں چاہیں گے تو مقدمہ نہیں بنے گا. تو یہ وہ ان اداروں کا کردار یہ ہے. ٹھیک, بہترین سر, یہ بڑا ڈیٹیل آپ نے اس سارے معاملے کو سامنے رکھا, اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اس ریجن کے تحفظ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے تحفظ کے لیے ایک غیر محفوظ نیوکلیئر پروگرام پہ بین لگائے, بند کرے, اور انڈیا کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے تاکہ
یہ جو خطرہ ہے کہ کہیں انڈین نیوکلیئر کے چوری ہونے سے یا اس سے کوئی دوسرے ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے. سر دوسرے جو امپارٹنٹ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان میں, اپوزیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں اور گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. کیا پریڈکٹ کریں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی امیجیٹلی تو ان کو بجٹ پاس کرانا ہے. بجٹ جب بھی آتا ہے تو جو پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مطالبات اس وقت سامنے لے کے آ جاتے ہیں حکومت سے مطالبات پورے کرانے کے لیے. تو یہ تو ہے ہی کولیشن گورنمنٹ 7 ووٹوں پہ کھڑی ہے, لہذا جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اپنے کئی کام شام ان سے رعایتیں لینے کے لیے نکلیں گے. آج ہی آپ دیکھیے کہ ایم کے مطالبات آنے شروع ہو گئے. تو یہ مسائل تو آتے ہیں اور حکومت میرا خیال ہے کہ مسئلہ اسی میں سمجھتی ہے کہ بجٹ پاس کرانا ہے, لہذا گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ اپنا کام نکالے. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ ریلیف لوگوں کو بھی مل جائے گا. اور جو ٹینشن بہت زیادہ ہے باہر عوام میں مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے, اس کا امپیکٹ بھی کچھ نہ کچھ کم ہوگا, کیونکہ حکومت اب الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے. 2 سال وہ بجٹ دینے ہوں گے. یہ ذہن میں ہے کہ ان بجٹ میں بھی اگر ہم نے کوئی اچھی کارگزاری نہ کی, ریلیف نہ لوگوں کو دیا, تو اگلے الیکشن میں لوگ ان کو منہ نہیں لگائیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے, اس کی وجہ سے بجٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری ہوگی. دوسری چیز ہے اپوزیشن کی سیاست اور حکومت کا ریئیکشن. حکومت میرا خیال ہے کہ بالکل مطمئن ہے اور کوئی ان کے اوپر کوئی خوف راس نظر نہیں آتا کہ یہ پی ڈی ایم ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی. پی ڈی ایم اس وقت خطرہ نہیں بن سکی جب یہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی. اب پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور چھوٹی پارٹی نہیں, اور سندھ میں گورنمنٹ بھی ہے. تو لہٰذا جب پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کے ساتھ نہیں رہی تو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑا مارکا کر سکیں یہ نون لیگ والے یا پی ڈی ایم والے. پھر نون لیگ کے اپنے اندر مسئلہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ اس کی 2 طرح کا رخ ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ تھوڑا کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں, اور ایک مریم ہے جو کہ سر پہ کفن باندھ کے پھر رہی ہیں اور انہوں نے کنفرنٹیشن کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کیا. کوئی پروگرام نہیں, کوئی نالج نہیں, کوئی علم نہیں, کوئی بات نہیں سوائے کنفرنٹیشن کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بدمزگی ضرور پیدا کریں گی حکومت کے لیے. مسائل تھوڑے بہت ہوں گے, لیکن لگتا یہی ہے کہ سیاست اسی طرح چک چک میں چلتی رہے گی. ملک کا نقصان ہوگا لیکن پارٹیاں اپنے طور پہ جو اپنے مقاصد ہے انہی کے پیچھے بھاگیں گی, ملک کے فائدے کی طرف نہیں سوچیں گی. آج آپ کی پارلیمنٹ بیکار بیٹھی ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی, تو یہ ملک کا نقصان. ٹھیک. اچھا سر, آخری سوال آپ سے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد پی ٹی آئی اپنی پروگریس بہتر کرنے کے لیے کوئی بڑے لیول پہ ان ہاؤس چینج کی بات کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ بڑے عہدوں میں رد و بدل کے امکانات ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ دیکھیں جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے اس کی تو ان ہاؤس چینج والی بات ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کی طرح یہ پارٹی بھی صرف ایک لیڈر کے اوپر کھڑی ہے. ان میں کسی اور کا اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی جگہ لے سکیں. یہ کولیپس کر دیں گے سارے اگر عمران خان کو ہٹاتے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ شریف فیملی کو اگر آپ خارج کر دیں پی ایم ایل این سے تو باقی کے لوگ بہتر ہو جائیں گے, یا بھٹو خاندان کو نکال دیں وہاں سے. تو ہمارے ہاں تو سیاست اسی طرح کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں چند خاندانوں کی, اور وہی چلاتے ہیں, انہی کے پاس پروپرائٹری رائٹس ہیں, تو وہ کوئی ان میں بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ پارٹی کا نظام دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھی طرح نہیں چل رہا, بعض جو اس میں اسٹالورٹس ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں پارٹیاں. تو پی ایم ایل این میں جس طرح ایک ڈویژن سے نکلی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہ آ کے تو کچھ لوگ یہ مناسب سمجھیں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یا پھوٹ پڑ گئی ہے تو اب کیا فائدہ یہاں بیٹھنے کا, تو وہ نکل جائیں. لیکن یہ الیکشن کے قریب جا کے ہوگا, الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے فی الحال لگتا یہی ہے کہ یہ فرکشن رہے گی, چخ رہے گی, لیکن سسٹم جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل امجد شعیب, جنہوں نے 2 بیسک چیزیں جو ہم نے ان سے پوچھی. ایک تو جو ہندوستان میں یورینیم چوری کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں, دہشت گرد اس کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ ملک جن پہ پابندی ہے نیوکلیئر کی, انڈیا, ان کو نیوکلیئر کے لیے جو مطلوبہ جو
اس کا پروڈکٹس ہیں وہ فروخت کر رہا ہے. اس کے حوالے سے جناب امجد شعیب نے اپنا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. اور دوسرا جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیونکہ ایک اس طرح کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید سسٹم میں کوئی رد و بدل کے امکانات ہیں, جنرل امجد شعیب نے اپنے تجزیے سے آپ کو آگاہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ فی الوقت جو چھوٹی موٹی نوک جھوک ہے وہ اپنی جگہ لگی رہے گی, لیکن کوئی میجر چینجز آتے وہ نہیں دیکھ رہے. ناظرین شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت کہاں کھڑی ہے. گورنمنٹ بڑی سیٹسفائی دکھائی دے رہی ہے, جیسے بریک سے پہلے جنرل امجد شعیب نے بھی کہا کہ حکومت مطمئن ہے اور انہیں کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم بکھر چکی ہے, پیپلز پارٹی اس سے نکل چکی ہے اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح گورنمنٹ کے خلاف متحرک نہیں ہے. نون لیگ کے لیے اپنے چیلنجز ہیں, کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا الگ الگ بیانیہ ہے. تو اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی کی کے پی میں گورنمنٹ ہونے کے باوجود ضمن انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دی. اختیار ولی صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا ہی سوال ہے کہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے, کیا ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, کیونکہ حکومت سے جب بھی بات کرتے ہیں حکومت بڑی تسلی میں نظر آتی ہے اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے آپ لوگوں کے اقدامات کی وجہ سے, کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایسا ہے کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بکھری نہیں ہے جی. 10 جماعتوں کا اتحاد تھا تو اس میں سے 2 جماعتوں کی غیر موجودگی جو ہے وہ میٹر کرتی بھی ہے, لیکن اگر وہ نہ ہو تو دس ڈزنٹ مین کہ پی ڈی ایم جو ہے تو وہ بکھر چکی ہے یا وہ ٹوٹ چکی ہے. جی. فرق ضرور پڑتا ہے لیکن مومنٹم میں فرق آ سکتا ہے, ویلوسٹی میں فرق آ سکتا ہے, لیکن گول ہمارا وہی ہے. 2018 کے انتخابات ایک فراڈ انتخابات تھے اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت اور اس کے وزیر اعظم کو کٹ پتلی کہیں, سلیکٹڈ کہیں, چنتخب کہیں, ہم نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اس کو نہ تسلیم کریں گے. جی. عمران خان کی حکومت کی رخصتی ہمارا گول نمبر 1 ہے. اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ساتھ دیتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتی تو ہم اپنا کام کریں گے. دوسرا, آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹی 4 جولائی کو انشاءاللہ سوات میں اور اس کے بعد دوسرا جلسہ جو ہے تو وہ بڑا اپوزیشن کا کے بعد ہونے جا رہا ہے. ہم اپنی صفوں کو دوبارہ درست کر رہے ہیں. وی آر گیٹنگ ری یونائٹ اور ہم ری انرجائز ہو کر دوبارہ فاصلہ کن راؤنڈ جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے بارے میں, تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی ولی صاحب, رائے دینا جو ہے وہ اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 بیانیے ہیں. جی. بیانیہ وہ ہوتا ہے جو پارٹی کے لیڈر کا ہوتا ہے, جو پارٹی کی قیادت کا ہوتا ہے. اصل میں اختیار ولی صاحب یہ سوال اس لیے اٹھا, یہ سوال سر اس لیے اٹھا بیسیکلی کہ آپ سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پیپلز پارٹی اب کیونکہ بڑے کرٹیکل ٹائم پہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, استعفے نہیں دیے تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شہباز شریف نے باہر آنے کے بعد اس پہ بڑا کام کیا, مولانا سے بات کی, باقی لوگوں سے بات کی اور پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں آنے کا کہا, جس کا پیپلز پارٹی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ پھر دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی بات ہو, حکومت سے لڑا نہ جائے بلکہ کچھ ان کو تجاویز دی جائیں, کوئی اکانومی بہتر کی جائے, جبکہ مریم نواز بڑی ہارڈ لائن پہ کھڑی ہیں. تو یہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ متضاد ہیں جو لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. دیکھیں, یہ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ رائے ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کا قائد, پارٹی کا رہبر جو ہے وہ نواز شریف ہے. جی. فائنل ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے. وہ جو ڈیسیجن اور جو لائن وہ دیں گے ہم اسی پہ چلیں گے. اس طرح تو اگر آپ دیکھیں تو میری اپنی بھی یہاں پر جو ہماری کے پی کی حکومت ہے, ہم کل بھی اسمبلی میں کھڑا تھا, میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ آپ کو اگر بجٹ تجاویز چاہیے, آپ کو رہنمائی چاہیے, تو ہم آپ کو بجٹ کے لیے نئی تجاویز دینے کے لیے تیار ہیں. کہ میں پی ایم ایل این کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. چھوٹے لیول پہ اور اپنے لیول پہ ہماری اپنی تجاویز اور قومی مفاہمت میں بیان دینا اور قوم کی بہتری کے لیے گائیڈ لائن دینا وہ ایک اور چیز ہوتا ہے. لیکن فائنل ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور جو گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ پارٹی کا رہبر دیتا ہے. اور نواز شریف جو ہے اس کو
भले ये कैंगरू कोर्ट्स अगर उसको 10 बार इस तरह फिर भी नाअहल कर दें तो हम उसको उनके फैसले को ना हमने कभी तस्लीम किया और ना उसमें कभी इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं। तो हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और कौम भी मुतमईन रहे। मरियम नवाज वही खड़ी है, शहबाज शरीफ वही खड़ा है जहाँ पे नवाज शरीफ का बयानिया खड़ा है। इंशाल्लाह हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बैठ चुकी है। आप देख लें कि जी इनके पास नया बजट लाने के लिए और लोगों को देने के लिए क्या प्रोग्राम है। ठीक जो कौम जिस कौम की मईशत एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे खड़ी थी उसको अंडों और मुर्गियों पे खड़ा किए जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। आप बाहर अच्छा ये इतनी फ्रॉड मईशत है कि आप देखें शौकत तरीन को आए हुए मेरे ख्याल में जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, माइनस की जो मंथली में हमारी ग्रोथ जा रही थी, जो हमारा जीडीपी था वो हमारा नीचे चला गया था और वो अभी इनके हिसाब से वो कोई 3.8 और 9 पे पहुंच चुका है। हाउ कम इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ये अब कोई और मतलब जादू या कौम को धोखा देने के लिए एक नए गेम रचाया जाए, खेल रचाया जा रहा है। लेकिन सर स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार की तेज़ी है वो देखी गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मुल्की सतह की बुलंद तरीन उस पे भी पहुंची है मुल्क की तारीख की, ये पिछले दिनों की बात है। अच्छा देखिए स्टॉक एक्सचेंज का अगर वो ऊपर जाता है तो हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बढ़े, ये आगे चले। आप अगर थोड़ा सा इस हुकूमत के 2018 के इलेक्शन के बाद के दिन याद करें तो शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बीइंग अपोजिशन लीडर इन नालायकों को कहा था कि जिस तरह हमने पीपल्स पार्टी के साथ मीसाक जमहूरियत साइन किया था, हम आपके साथ मीसाक मईशत साइन करने के लिए तैयार हैं, और इनको ऑफर की थी, लेकिन इसको अवेल नहीं किया गया। ये लोग खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, दूसरों की राय भी नहीं लेते हैं और अपने अलावा इनको कुछ चीज नजर आती नहीं है। खुद परस्ती की अच्छा इख्तियार वली साहब ये बताएं सर कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कुछ तजावीज़ दी बजट के हवाले से, कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट किया, पीएमएलएन क्या समझती है कि ये जो आने वाला बजट है इसमें किन किन सेक्टर को ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए बजट जो होता है डॉक्टर साहब, बजट एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसमें आप आने वाले साल का मुकम्मल प्लान देते हैं कि इतने पैसे हम इस मद में लगाएंगे और इतने पैसे इस मद से हमारे पास आएंगे। आप गुज़श्ता बजट को उठा के देख लें, उससे पहले वाला बजट उठा के देख लें कि इन्होंने जो अहदाफ अपने लिए रखे थे क्या इन्होंने वो अगर डिलीवर करने थे तो वो डिलीवर कर सके हैं। जो इनकी अचीवमेंट थी, जो इनकी इनकमिंग थी, क्या वो अहदाफ ये लोग उसको मीट कर सके हैं? नो। हमारी तरफ से हम जब बात कौम पे आएगी और पाकिस्तान पे आएगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत इमरान खान की है, हमारी उनके साथ बनती है या नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हम अपनी तजावीज़ अगर जरूरत हुई तो हम वो भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है आपको बताऊं कि इस वक्त सड़कें बनाना भी जरूरी है, लेकिन ये छोटे मोटे काम करना भी जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए आपको बड़े बड़े सनती यूनिट्स लगाने हैं, आपको छोटे सनती यूनिट्स लगाने चाहिए, आपको बिजली के नए कारखाने लगाने होंगे, आपको ताजिरों को रिलीफ देना होगा, आपको ज़राअत के जो हमारे किसान भाई है, दहकान भाई है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट देना होगा। ये चीजें आपकी इंडस्ट्री है ही यही, आपके पास और क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या बचता है? बचता ही कुछ नहीं है। ठीक फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन इख्तियार वली साहब एक चीज़ में सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा काम किया जो मेरी नज़र में वो हेल्थ कार्ड का इजरा करके किया, क्योंकि मैं फिरता हूँ सर पूरे पाकिस्तान में, गरीब लोगों से मिलता हूँ, बहुत से गरीब लोगों की सेहत का मसला हल हुआ है। तो ये एक मुस्बत चीज़ है जिसे आपको भी खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे ज़ाहिर आपकी तजावीज़ बड़ी अहम है कि मज़ीद इसको ऐड ऑन करना चाहिए, इसमें मज़ीद बेहतरी। डॉक्टर साहब आप
آپ کہتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں تو بڑا اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں کہ تنقید کا حق اس بندے کو ہے اور ہونا بھی چاہیے جس کو تعریف کرنا آتی ہو. جی اب میں تعریف کرنے کی مجھ میں گٹس ہیں, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس صحت کارڈ کا جو کے پی سے سٹارٹ ہوا ہے, اور اس صحت کارڈ کا اس کا عالم یہ ہے جی کہ یہ اس بندے کے لیے وہ انٹائٹل ہے جو جس پہ سرجری آ جائے اور جس کو آپریشن کرنا پڑ جائے. اس صحت کارڈ کا پکچر لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی موٹی بیماری بھی ہو جائے, چھوٹی موٹی, تو آپ اس صحت کارڈ سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں, بٹ دس ڈزنٹ مین لائک دس. یہ اس طرح ہے ہی نہیں. اچھا آپ اس سے آپریشن کرا سکتے ہیں. اب آپریشن کے مریض کتنے ہیں, ان کی تعداد مریضوں میں کتنی بڑی کم ہے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں. صحت کارڈ کا ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو بیماری تک لیں. سرجری میں کوئی بندہ یا سروائیو کرتا ہے یا پھر خدا نخواستہ انتقال کر جاتا ہے, وہ تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے غریب لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹی دینی چاہیے کہ وہ چھوٹی بیماریوں میں اپنا علاج کروا سکے. صحت کارڈ کو اس لیول پہ لانا چاہیے. ٹھیک. تو جی اختیار ولی صاحب, آخری سوال آپ سے سر, کہ بجٹ میں پی ایم ایل این گورنمنٹ کا ساتھ دے گی جو بجٹ حکومت لانا چاہ رہی ہے, یا اس حوالے سے پارٹی میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پاکستانی عوام کے مفاد میں تحریک انصاف کی حکومت اگر کوئی اچھا کام لانے کی, تجویز لانے کی اور کوئی پروگرام لائے گی تو پی ایم ایل این اس کو سپورٹ کرے گی. اور اگر یہ عوام کش اور غریب کش بجٹ ہوا تو ایک ایک نقطے پہ اعتراض بھی اٹھائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور ان کا محاسبہ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اختیار ولی تھے, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جنہوں نے بتایا کہ موجودہ جو بجٹ آنے والا بجٹ ہے وہ کن نکات پہ ہونا چاہیے اور کس طرح اسے اپوزیشن کی سپورٹ مل سکتی ہے. یقینی طور پہ جس طرح اختیار ولی صاحب نے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, جہاں یہ ایک بہت مثبت قدم ہے, وہیں اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن بھی ہے. دور دراز کے علاقوں کے لوگ اس کنسیپٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ بنیادی طور پہ کن کن ڈیزیز اور کن کن ہاسپٹلز میں یہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ضرور پی ٹی آئی کے کسی سینئر رہنما کو لیں گے اور ان سے یہ کنفیوژن کلیئر کریں گے. آج کے پروگرام میں جو ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اگلے ہفتے تک اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.